میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ خداوند کے زندہ کلام کی سیکھے جانے پہ کثرت سے اس کی برکت ہو۔ انسان کے اندر خدا نے دو چیزوں کو تو رکھا ہے، آپ جانتے ہیں، دونوں سے بنا ہے، ایک ذات اور ایک شخصیت۔ اکثر میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن جو شخصیت ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ ابھی آپ نے زبور میں سے اس کی تلاوت سنی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ تو یہ دو جو حصے ہیں، دل و دماغ کو پرکھ، یہاں پہ لکھا ہے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ یہ دل اور دماغ جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، یہ بڑا اہم حصہ ہے انسان کے اندر، اس کی شخصیت کا، اور اسی سے وہ راست بازی کی طرف چلتا ہے۔ 26واں زبور، اس کو پورے طور پر اگر ہم پڑھیں تو اس کے پورے حصے موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ راست بازی میں ہم کیسے چل سکتے ہیں۔ راست بازی کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے راست بازی؟ ہماری اپنی ڈیفینیشنز ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے مطلب ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں۔ شخصی طور پر ہر ایک بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کو ضرور سوچتا ہے کہ راست بازی یہ ہے۔ راست بازی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، یہ اخلاقی کردار کی درستگی کا اظہار ہے، بہت ساری اس کی ڈیفینیشن ہے۔ راست باز ہونا، سیدھی راہ پر چلنا، راست ٹھہرنا، خدا کے حضور راست باز ٹھہرنا۔ اور یہاں پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاقی کردار کی درستگی کا اظہار ہے، تو پھر خداوند کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ پوری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی راست باز ہے، ایک ہی راست باز ہے، اور وہ کون ہے؟ پہلا یوحنا کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ جی کیا لکھا ہے؟ اگر آپ نے کبھی اس کو پڑھا ہو اور آپ اس کو جانتے ہیں، جی پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ اس کا مطلب ایک ہی راست باز ہے۔ یہ راست باز اور پاک ہونے میں کیا فرق ہے؟ راست بازی کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ عمل، ایکشن کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ صفت ہم پڑھتے ہیں، یہ گرامر کی ساری جو ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہے۔ صفت کیا ہے جی؟ کہ اچھائی برائی یا کوئی بھی اس میں چیز ہو، صفت ہو۔ اس کا مطلب کہ عمل صفت کا اظہار ہے۔ عمل کیا ہے؟ صفت کا اظہار ہے، کہ اگر وہ جو پریکٹس دے رہا ہے، اگر وہ پریکٹس جیسی بھی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، جیسی ہے، اس کے اظہار میں سمجھ آتا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے، یہ کیا ہے، اچھا ہے برا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ راست بازی عمل ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ٹھہرایا جانا، مقدس ہے۔ یہ مقدس اور راست باز میں فرق ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ذاتی راست بازی کا عمل ہے وہ کبھی بھی خدا کے حضور ہمیں پاک نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری ایسی پریکٹس جو ہے، ایسی نیکیاں خدا کے سامنے کیا ہیں؟ گندی دجیوں کی مانند ہے۔ کیا ہے؟ گندی دجیوں کی مانند۔ اس کا مطلب کہ وہ پریکٹس کچھ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے پوری کتاب میں سے، کہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہمیں خدا کے حضور پاک ٹھہرا سکتی ہے۔ کیا کر سکتی ہے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی راست بازی، جس میں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، خدا کے سامنے ہم اس کے وسیلے سے، اس کی راست بازی کے وسیلے سے راست باز ٹھہر کر خدا کے سامنے پاک ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کلیسیا کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے، پاک کیے ہوں کی جماعت۔ کیا ہے جی؟ پاک کیے ہوں کی جماعت، یہ الگ ایک جماعت ہے۔ اور ایسے میں جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس راست بازی کی جو پیمائش ہے، یہ شروع ہوئی انسان سے۔ کیسے شروع ہوئی؟ اور ہم اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو کون لکھنے والے اور اس پر عمل کروانے والے کون یا عمل کرنے والے کون،
تو کتاب مقدس میں اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں، آیت میں بھی دو لوگ لکھے، کون کون سے؟ نمبر 1 لکھا ہے جی شاباش، تمہاری راست بازی، شاباش، فقیہوں اور فرشتیوں سے، فقیہ لفظ ہے، فقیہ، فرشتی۔ فقیہ کون ہے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ جو قانون دان ہیں، قانون کی امینڈمنٹ کرتے ہیں، قانون بتاتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ لا، شریعت کے بارے میں جو لکھتے ہیں، امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ کتنا سبت کے دن کتنا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہیکل میں یسوع مسیح نے لوگوں کو شفا دی، انہوں نے کہا یہ سبت کا دن تھا، اس نے کیا کرا؟ کیوں یہ لوگوں کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کو شفا دوں؟ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بیل کی اور گدھے کی مثال بھی دی، اناجیل میں موجود ہے، اور لکھا ہے کہ اگر تمہارا گدھا یا تمہارا بیل کنویں میں گر جائے تو تم اس کو نہیں نکالو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ فقیہ کرتے ہیں، اور جو فریسی ہے وہ امپلیمنٹیشن کراتے ہیں۔ وہ جو قانون ہے فقیہ لکھتے اور فریسی کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرواتے ہیں۔ کتاب مقدس میں جو پہلا حصہ ہے، بہت ساری باتیں موجود ہیں اس کے تعلق سے، لیکن جو پہلا کریکٹر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ عزرا کی کتاب ہے، عزرا کاہن، عزرا شریعت پڑھی اور امپلیمنٹیشن کی دعوت دے دی، اور وہیں سے فریسی اور فقیہ، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ دو قسم کی راست بازی کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کرتے تھے۔ ایک راست بازی اس کا بیرونی مشاہدہ کیا تھا، اور ایک راست بازی اس کا یاد رکھیں کہ جزوی مشاہدہ کیا تھا۔ کون کون سا مشاہدہ ہے؟ بیرونی مشاہدہ کیا تھا، اور اس کا جزوی پارشل، اس کی آبزرویشن کیا تھی، اس کی جزوی مشاہدہ اس کا کیا تھا۔ بیرونی راست بازی کا بیرونی مشاہدہ جو ہے وہ کیا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ خداوند یسوع نے کہا کہ تم کیا ہو؟ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، چوگے پہنتے، صاف ستھرے چیزیں۔ اور جو پارشل انٹرپریٹیشن ہے اس کی کیا ہے؟ جزوی مشاہدہ کیا تھا، کیا آبزرویشن تھی؟ عام لوگوں کے لیے بات کیا تھی؟ عام لوگوں کو کیا بات بتائی جاتی تھی؟ کہ تم ہفتے میں 2 دن روزہ اور مکمل آمدن کی دہی کی، یہ پارشل انٹرپریٹیشن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور وہاں پر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو اسپائس ہے، یعنی جو مسالہ جاتا ہے اس پر بھی دہی کی، آپ نے سونف اور زیرے کی بات، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے، رائچسنس کی، اس کو کیسے پیش کیا گیا۔ اور کتاب مقدس میں یہ جو رانگ موٹیوز ہیں، جو غلط مقاصد ہے اس کے لیے تھی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دکھاوا بڑا ضروری ہے، دکھانا بہت ضروری ہے۔ اور کلام کیا بیان کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ جب دیتا ہے بایاں کو نہ پتہ چلے۔ یہ اتنی کانفیڈینشیل ہے، یہ اتنی اندرونی ہے، یہ اتنی باطنی ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کے بغیر یہ راست بازی مکمل نہیں ہوتی۔ اور جیسے آگے بڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کیسی راست بازی جس کے باعث ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں شخصی راست بازی بالکل بھی نہیں۔ شخصی راست بازی ہو، وہ میری شخصی راست بازی ہو، جس سے میں سوچ لوں کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں، بلے بلے، اور میں پھر کیا ہوگا، میں ایک وقت آئے گا کہ میں خدا کی بادشاہی میں، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن جو دوسری راست بازی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے، اور وہ ہے عملی راست بازی۔ کون سی راست بازی؟ عملی۔ وہ عملی ہے۔ کیسی عملی راست بازی؟ وہ مقدس ابراہیم نے اس کو پیش کیا، اور یسوع مسیح نے بھی بتا دیا کہ روح القدس ہمیں راست باز سے رہتا ہے، روح القدس ہمیں موومنٹ دیتا ہے۔ اس لیے 16ویں باب میں لکھا ہے جب روح القدس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو کیا کرے گا جی؟ گناہ، راست بازی اور عدالت کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کیونکہ اگر وہ پارشل ہے، اگر وہ دکھاوے کی ہے، اگر ظاہری ہے،
تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ روح القدس کیا کرے گا، وہ آ کر گناہ، راست بازی اور عدالت کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ روح القدس کا کام ہے۔ اور جیسے ہم آگے بڑھیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ظاہری نہیں بلکہ باطنی راست بازی اختیار کریں۔ راست بازی کا جو حاصل ہے خدا کے کلام میں رومیو اس کا 4 باب جب آپ پڑھیں، میں اس کو تیسری آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ تیسری آیت میں لکھا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ کیا سمجھی جاتی ہے؟ حق سمجھی جاتی ہے۔ اور لکھا مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ راست بازی کا جو اظہار ہے وہ ایک ہی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ زندگی میں، ہماری زندگی میں، میری زندگی میں اگر پھل نہیں ہے، روح القدس کا پھل موجود نہیں ہے، اس میں 9 خوبیاں بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ روح القدس کے وسیلے پر پھل نہیں، اگر پھلدار نہیں ہے زندگی، اس کا مطلب کہ میری زندگی راست بازی کے معیار پر بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کہہ دی 9 باتیں آپ کو آتی ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، ایمانداری اور پرہیزگاری۔ یہ 9 باتیں اگر نہیں ہیں، پھلدار نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ فزیکلی کوئی راست بازی یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں کیا کریں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پروویژن ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے خدا کی طرف سے۔ اور یاد رکھیں 4 باتیں اپنی زندگی میں کر لیں۔ وہاں پہ لکھا ہے، ہاں جی، آیت کیا ہے پوری؟ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل۔ فوکس فرق کرنا پڑے گا۔ اگر ہم راست باز ہونا چاہتے ہیں تو فوکس فرق ہے۔ فوکس کیا ہے؟ فوکس خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اگر ہماری زندگی میں رویہ پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کے اصول کے لیے تو پھر ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ ایک رویہ ہے، این ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کنگڈم ہے۔ اور یاد رکھیں اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یاد کر لیں، ڈیزائر فار اٹ، کیا ہے جی؟ اس کی ڈیزائر کریں، ڈیزائر اٹ، پریئر فار اٹ، دعا کریں اس کے لیے، ڈیزائر کریں، پریئر کریں، پلان فار اٹ، منصوبہ بنائیں اس کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے۔ اور چوتھی بات، لیو ان اٹ، اس میں رہنا شروع کر دیں۔ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی نمبر 1 کیا بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا۔ این ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کنگڈم، سنیں میری بات، چھوڑ دیں۔ ایٹیٹیوڈز فار کنگڈم، این ایٹیٹیوڈز فار کنگڈم، یہ کنگڈم ہے، ٹورڈز کنگڈم۔ اگر ہم وہ رویہ نہیں رکھتے تو یاد رکھیں کہ ممکن نہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں۔ یہ باتیں ہیں صرف، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کے لیے، اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 آپ کو ڈیزائر، خواہش کرنی پڑے گی۔ ڈیزائر ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے میری منزل میرے سامنے ہو؟ ڈیزائر اٹ، پریئر فار اٹ، کیا کرنا پڑے گا؟ دعا کرنی پڑے گی۔ پلان فار اٹ، منصوبہ بنانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی گھر میں بیٹھ کے منصوبہ بنانا پڑے گا کہ میں کیا ایسا کروں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں۔ اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لیو ان اٹ۔ بعض لوگ پروفیشنل اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس میں رہتے نہیں ہیں۔ لیو ان اٹ، خدا کی بادشاہی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں ہر وقت کیا کرنا پڑے گا؟ رہنا پڑے گا۔ لیو ان اٹ۔ کیا 4 باتیں بتائی ہیں؟ نمبر 1 ڈیزائر اٹ، پریئر فار اٹ، پلان فار اٹ، اور پھر لیو ان اٹ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں
زندگی گزار رہے ہیں. اور یاد رکھیں کتاب مقدس میں آپ کے سامنے کریکٹرز موجود ہیں، کردار موجود ہیں، اور اس میں جو نمبر پہلے پر کریکٹر ہے وہ مقدس نوح کا ہے. مقدس نوح کا کریکٹر ہے. لکھا ہے کہ وہ مرد راست باز، کیا اس کو کہا گیا ہے جی؟ مرد راست باز. اور جو مرد راست باز ہے وہ زمانے کے لوگوں میں بے عیب، وہ زمانے کے لوگوں میں کیا ہے؟ بے عیب ہے. خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. live in it. اگر آپ کی ڈیزائر نہیں ہے، آپ کی پریئر نہیں ہے، آپ کا پلان نہیں ہے، اور آپ اس میں رہتے نہیں ہیں، live in it نہیں ہے، تو پھر کیا ہے جی؟ تو کچھ بھی نہیں. مقدس نوح ایسے ہی ہے، مرد راست باز. آپ دیکھ لیں مقدس ابراہیم کو، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ سفر میں کیا کر رہا تھا؟ سفر میں خدا کے انتظار میں خدا کا تجربہ کر رہا تھا. سفر میں تھا، سفر میں تھا. اب سفر بڑا کرنا بہت مشکل لگتا ہے. اور یاد رکھیں فوکس فرق تھا. چاروں باتیں موجود ہیں اس کریکٹر میں. کیا کیا ہے؟ ڈیزائر فار اٹ، ڈیزائر اٹ، پرے فار اٹ، پلان فار اٹ، اور لیو ان اٹ. لیو، رہنا شروع کر دیا، پورے گھر نہیں بنائے. لوط، مقدس لوط سدوم اور عمورہ میں ایک ہی شخص، راست باز شخص، بدی سے دور رہا. عبرانیوں میں کیا جی کیا اس نے؟ بدی کتنی تھی سدوم اور عمورہ میں؟ شوگرد بدی. اور یاد رکھیں یہ جو یوٹیوب اور باقی جو چینلز جو شروع ہو چکا ہے، بدی ہے شوگرد. آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے مثبت اور منفی ہیں اثرات، لیکن میں منفی کی بات کرتا ہوں. منفی زیادہ ہے، آپ وہاں پر بدی دیکھیں گے بہت زیادہ ہے، اور آپ کی نسل کو خراب کر رہی ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لوط ایک ہی آدمی تھا جو راست باز تھا، بدی سے دور. خدا نے اس کو سدوم اور عمورہ سے باہر، وہ آپ کو باہر نکال لیتا ہے. اگر کیا ہے پھر وہی بات، ڈیزائر فار اٹ، ڈیزائر اٹ، پرے فار اٹ، پلان فار اٹ، اور نمبر 4 کیا ہے جی؟ اور یاد رکھیں پھر آگے بڑھتے ہیں. مقدس ایوب اوز کی سرزمین میں کامل اور راست باز خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. کس سے دور رہتا جی؟ بدی سے دور رہتا. اور لکھا ہے مقدس یوسف نیو ٹیسٹامنٹ میں کیا راست بازی کا معیار ہے. لکھا ہے، پہلے لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا. کیا تھا؟ مقدس یوسف راست باز تھا، اور اپنی بیوی مریم کو، مقدسہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. کمال بات ہے، کتنی کمال گال ہے. وہ اپنی بیوی کو بدنام کرنا اس لیے کہ وہ کون تھا؟ وہ راست باز تھا. اور پھر اس کے بعد مقدس شمعون بزرگ راست باز، خدا ترس، اسرائیل کی تسلی کا منظر، راست باز، روح القدس اس پر تھا، وہ راست باز تھا. اور یاد رکھیں کہ عبرانیوں کا خط 11واں باب، آپ بہت پڑھتے ہیں، بہت، ہم 11واں باب ساروں کو رٹا ہوا ہے. ایمان کیا ہے جی؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہمیں بہت پڑھتے ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 40 آیات ہیں. پہلی آیت سے 40 آیات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو راست بازی کا وسیلہ پتہ چلنے کا کیا ہے، کون راست باز ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. راست باز کیا کرے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا. پھر وہی بات، ہاں جی آجے وہاں پر کیا ہے؟ نمبر 1 ڈیزائر اٹ، پرے فار اٹ، پلان فار اٹ، اور لیو ان اٹ. راست باز ایمان سے ایکسٹریم ہے. کتنے ہم جیتے ہیں، کتنے دن میں کتنی دوسری باتیں ہیں، کتنی دوسری باتیں. میں ڈیلی اس پورے ویک میں 11 o'clock میں کاموں سے جو میری عبادات ہیں اور جو میرے سلسلے ہیں ان میں سے میں، اور وہ ساری پورا دن میں کبھی شکر گزاری کی عبادت ہے، کبھی کہیں پر ہے کہیں، اور میں انہی میں عبادت 11 بجے ڈیلی فارغ ہو رہا ہوں. یہ پورا ویک بہت سخت ہے، رات میں بہت لیٹ سوتا ہوں. یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، ویری گڈ، بہت اچھی منسٹری ہے، ویری گڈ. لیکن اس کے ساتھ مجھے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے منزل کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، forgetting. مجھے اس کی ڈیزائر کی ضرورت ہے،
مجھے اس کی پریئر کی ضرورت ہے، مجھے اس کے پلان کی ضرورت ہے، اور مجھے اس میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں تو بہت مشکل ہے۔ اور لکھا ہے، آتے ہیں پھر واپس آیت کی طرف جی، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، دکھاوے سے باہر چلے جائے گا کام، دکھاوا ایک دکھاوا ہے، یہ اندرونی ہے، تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آج آیت جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے یہ کوالٹی ہے، the quality of being right in the eye of God۔ خدا کی نظر میں جب آپ راست باز ہیں، righteous، تو یہ پھر آپ کا اور خدا کا میٹر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کس سے کی گئی ہے جی؟ اگر تمہاری راست بازی کن سے کی گئی ہے؟ تمہاری جو ورڈ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف خدام الدین کے لیے یا کلیسیا کے لیے؟ سب کے لیے۔ اس کا مطلب کہ انڈیویجولی آپ سب اور میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز۔ آئیں، وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں۔ زندگی میں اپنے آپ کو ری چیک کرتے رہنا چاہیے۔ آئیں دیکھیں، یہ 4 باتیں آج آپ کو یاد ہوگی ہیں۔ نمبر 1، اس آپ کی منزل خدا کی بات سے ہے، ڈیزائر اٹ، پریئر فار اٹ، پلان فار اٹ، اور خدا آپ کو اس کلام کی فکر سے